اگر تم بولو تو اچھا بولو، فلیکن خیرا او لیصمت. کسی بزرگ نے کہا کہ اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، بات کرنا اگر سلور ہے تو خاموش رہنا گولڈ ہے. آدمی زیادہ خاموش رہے، سنیں زیادہ. فارسی میں ایک مقولہ ہے، ایک حکیم کا قول نقل کیا ہے کہ حکیم کہہ رہے ہیں، حکیم یعنی تجربہ کار آدمی، عقلمند آدمی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بولنے کے لیے ایک ہی زبان دی ہے اور سننے کو دو کان دیے ہیں. آدمی بولے کم، سنے زیادہ. عقلمند آدمی بولتا کم ہے، سمجھدار آدمی جو ہے وہ سنتا زیادہ ہے. کم بولے اور سنے زیادہ، لیکن سننا بھی ایسا سنے کہ جو سننا فائدہ مند ہے. ایسی چیزوں کو سننا چاہیے. اور ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، اسکولز، مدرسے، اس کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں انسان تیار ہوں. پہلے تو انسان بنے، بچے ہوں، بچیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، پہلے اچھے انسان بنے. اس کے بعد دوسرے سبجیکٹ ہیں، میتھ، سائنس، زبانیں ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے یہاں وہ انسانیت کا سبق ہے. اور انسانوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اچھا بولتے ہیں اور اچھا ہی سنتے ہیں. اس لیے کہ انسان جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ زبان سے بولتا ہے. جو دیکھا ہے اسی کو نقل کرتا ہے آدمی، اور جو سنتا ہے اسی کو بولتا ہے. تو یہ دو سورس ہیں ہمارے اندر آنے کے، سننا اور دیکھنا. ان دونوں کو ہم پاک رکھیں، صاف رکھیں، تو پھر جب یہ دونوں سورس پاک ہوں گے، اندر اچھی چیزیں جائے گی. سننے کے راستے سے اچھا سنا ہے اور دیکھنے کے راستے سے اچھا دیکھا ہے. اب اچھا بولیں گے. اچھا بولیں گے، کیا بولیں گے؟ بھلائی کی بات بولیں گے، خیر کی بات بولیں گے، ایک دوسروں کو اچھی نصیحت کریں گے. اس کی تعلیم ہے ہمارے مذہب میں، خاص کر اسلام میں اس کی تعلیم ہے کہ ایک دوسروں کو بھلائی کی بات کریں، ایک دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کی بات کریں، بری بات نہ کریں اور بھلی بات کریں. اس کی تعلیم دی ہے ہمارے مذہب میں. اور یہاں تعلیم گاہ میں بھی، اسکول میں بھی وہی بنیاد ہے کہ یہاں آنے والا ہر اسٹوڈنٹس، ہر لڑکا، ہر لڑکی، وہ یہاں اچھی تعلیم پاوے اور اچھی تربیت پاوے. تعلیم بھی اچھی ملے، تربیت بھی اچھی ملے، اور اچھے سنسکار لے کر جاویں، اچھے سنسکار لے کر یہاں سے جاویں. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے خلاف دوسرے انہی کی سطح کے آدمی، سیاسی لیڈر ہے، وہ بھی سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے بہت بکواس کیا، بہت اول فول بولا ان کے خلاف. تو میڈیا والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تو تمہارے لیے بہت برا بھلا کہتے ہیں، تم کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور تم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں بول رہے ہو. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اچھا جواب دیا. کہا کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ ان کے سنسکار ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو وہ سکھایا ہے. مجھے میرے ماں باپ نے ایسا نہیں سکھایا ہے کہ میں کسی کو گالی دوں، میں کسی کو برا بھلا کہوں، میں کسی کی برائی کروں. میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا ہے. تو ان کو اچھی تعلیم ملی گھر میں، ان کے ماحول میں، ان کی اسکول میں. یہ جو ہماری اسکول ہیں وہ وہی تعلیم گاہ ہیں. یہاں رہ کر ہمارا ہر بھائی، ہر بہن، ہر طالب علم جو ہے یہاں پر، وہ یہاں اچھائی کا سبق سیکھیں، ایک دوسروں کو اچھائی کا سبق سکھاویں. یہ ہمارے مذہب کی بھی بنیادی تعلیم ہے. اور ایک مسلمان کا یہی شیوا ہے کہ وہ اچھا بولے گا یا پھر چپ رہے گا، اچھا سنے گا یا پھر جگہ چھوڑ دے گا، برائی سننے کے لیے جگہ پر کھڑا نہیں رہے گا. اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو دوسرے ہمارے جسم کی پاکی اور صفائی ہے. پہلی تو زبان کی ہی پاکی صفائی ہے کہ ہر حال میں زبان آدمی کے ساتھ ہے. دوسرے جسم بھی ہمارا پاک صاف ہو. ہمارے مذہب میں اس کی تعلیم دی ہے. اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کہ خود پاک رہیں، صاف رہیں. ایک تو صاف رہنا ہے کہ خالی صاف ہیں، اور ایک پاک رہنا بھی ہے
پاک رہنا یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ پاک رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ علماء نے لکھا جو ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہے، جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں ایسا وضو ہر وقت کر لیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایسے شخص پر حاوی نہیں ہو سکے گا جو ہر وقت وضو کے ساتھ ہیں اور ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ کا نام لینا سکھایا ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کو ملے تو سلام کریں، اس میں اللہ کا نام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس میں سلامتی کی دعا ہے، سلام کی عادت بنانی چاہیے۔ گھر سے نکلیں تو سلام کر کے نکلیں، اور یہاں آوے تو گراؤنڈ میں، راستے میں جو بھی ملے اس کو سلام کریں، چاہے ہم اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں۔ اسکول میں آوے تو ایک دوسروں کو، اپنے دوستوں کو سلام کریں، اپنے استادوں کو سلام کریں، بہت بڑی تعلیم ہے یہ۔ تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، ہر وقت ہم ایک دوسروں کو دعا دے رہے ہیں۔ جب دعا دے رہے ہیں تو اللہ دعا قبول کرتا ہی ہے، سلامتی اتارے گا۔ دوسرا، چلتے پھرتے ہم کو یہ کہا کہ زبان پر کبھی تو سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اونچائی پر چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر پڑھیں، نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ بولیں، کوئی چیز اچھی دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں۔ یہ تعلیم ہے۔ ہماری زبان پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اچھی چیز دیکھ کر ہم کہتے ہیں بھائی کتنا اچھا دکھتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور بھی کچھ نہ کچھ زبان پر جملے دہراتے رہتے ہیں۔ تو ہماری زبان پر جو ہے اللہ کا نام ہو، اور ایک دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو۔ تو دوسری چیز یہ بتائی کہ جس سے آدمی شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا، باوضو رہے، اللہ کا نام لیتا رہے۔ تو باوضو رہنا بڑی چیز ہے، پاک رہیں، صاف رہیں، ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہوں۔ اسکول میں یونیفارم ہے تو اس کی پابندی کریں۔ جیسے کسی کی شادی ہے یا عید کے موقع پر اچھے کپڑے سلاتے ہیں تو یونیفارم بھی اچھا سلواویں۔ اب مثلاً یونیفارم میں یہ ہوتا ہے بچوں کا کہ وہی پرانا پھٹا پرانا چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، 2 سال پہلے کے ہیں، 3 سال پہلے کے ہیں، حالانکہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے سلواتے ہیں شادی بیاہ میں، عید میں۔ اچھا یونیفارم صاف ستھرا ہو، پورا کپڑا ہو، مناسب لباس ہو۔ یونیفارم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سادگی کی عادت بنتی ہے۔ ایک ہی طرح کا کپڑا روزانہ پہنتے ہیں تو اس سے طبیعت میں سادگی پیدا ہو، ورنہ انسانی مزاج میں جو ہے خواہش اور چاہت ہے، چاہت، اور چاہت کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ چاہت کے پیچھے نہ پڑیں، چاہت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور دنیا چاہت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں نے ایک سائنٹسٹ کا مضمون پڑھا تھا، ابھی میرا ذہن سے نام ان کا نکل رہا ہے، وہ کسی بھی مذہب میں نہیں مانتے تھے، دہریت پر وہ تھے۔ انہوں نے ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے وہ اس گرہ کی، پرتھوی کی مخلوق نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ پرتھوی کی مخلوق نہیں ہے، کہیں باہر سے آئی ہے یہاں۔ اور پھر اس کے ریزن بتائے، اس کی وجہ بتائے، اس کے کارن بتائے، کیا وجہ اس کی۔ ایک تو یہ کہا کہ یہاں انسان کو جو فیسلٹی ہے وہ پوری نہیں ہے، جو بھی فیسلٹی ملتی ہے وہ کم پڑتی ہے۔ تو ایک آدمی ہے اے سی میں رہا ہوا ہے تو اس کو پنکھا دیا جائے گا تو کم پڑے گا، بغیر پنکھے کے تو چلے گا ہی نہیں۔ اس کو پنکھا دیا جائے گا تو پنکھے سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کو جب تک کہ اے سی نہ ملے اس کو راحت نہیں ملے گی، کیونکہ پہلے سے اے سی میں رہنے کا عادی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جو فیسلٹی ہے وہ پوری نہیں ہے یہاں پر۔ دوسری وجہ بتائی کہ انسان یہاں بیمار پڑتا ہے، انسان یہاں بیمار پڑتا ہے تو یہ بھی اس کی رہنے کی جگہ نہیں، اصل جگہ یہ نہیں ہے۔ ایسے اور کچھ وجوہات بتائی، یعنی اگر ہم صحیح طرز پر اس کو مذہبی سانچے میں ڈالیں گے اس بات کو، تو وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ انسان جنت سے آیا ہے، اور جنت میں جا کر ہی اس کی چاہت پوری ہوگی۔ تو اس لیے چاہت کے غلام نہ بنیں۔ اگر ہم چاہت کے غلام بن گئے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ کبھی ایسے بوٹ خریدنے ہیں، کبھی ایسی گھڑی لانی ہے، کبھی ایسا چشمہ لینا ہے، کبھی ایسے بال کٹوانے ہیں، کبھی ایسی بائک لانی ہے، کبھی ایسی کار لینی ہے، تو آپ کی چاہتیں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور ایک مقولہ مشہور ہے
کہ چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی اور حاجت غریب کی بھی نہیں اٹکتی ہے، فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے، کہ فقیر کو ریلوے کے پلیٹ فارم پر بھی نیند آ جاتی ہے، اس کی حاجتیں سونا پوری ہو جاتی ہے، بغیر پلنگ کے سو جاتا ہے وہ. اور چاہتیں بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی کہ اگر اس کو ایک ملک پر بادشاہت ملے تو اس کا دائیا ہے کہ دوسرا ملک بھی میرے قبضے میں آ جاوے، اسی چاہت میں مر جاتا ہے وہ. تو اس لیے چاہت کے بندے نہ بنے، اپنی حاجتیں پوری کر لیں. یونیفارم ہے، یونیفارم کی پابندی کریں، اپنے گھر سے خود ہی پہن کر آوے. یہ کتنی بڑی بات ہے کسی اسٹوڈنٹس کو یہاں آ کر پرنسپل صاحب یا اس کے کلاس ٹیچر اس کو کہ جاؤ واپس جاؤ اور یونیفارم پہن کر آؤ، جاؤ واپس جاؤ اور بکس لے کر آؤ، جاؤ گھر واپس جاؤ، فلانی چیز کیوں نہیں لائے لے کر آؤ. یہ بڑی شرم کی بات ہے. اور خصوصاً ایک ہائی سیکنڈری کا اسٹوڈنٹس ہے، ایس ایس سی کا اسٹوڈنٹس ہے، ایچ ایس سی کا اسٹوڈنٹس ہے، اس کے لیے بہت شرم کی. ایک تو چھوٹا بچہ ہے، 5 سال کا 7 سال کا ہے، کوئی چیز بھول گیا نہیں لایا ہے، وہ اس کو واپس بھیجا. کوئی کام ایسا کرنے کو دیا تھا نہیں کر کے لایا، اس کو کھڑا کیا گیا. وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن اب آپ بچے سمجھدار ہو گئے اور سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک مرتبہ کہہ دی، اس کو دوبارہ دہرانی نہ پڑے، بلکہ اس بات کا اشارہ مل گیا. بلکہ اشارہ بھی بہت دور کی بات ہے، ایک منشا ہوتی ہے، منشا، کہ اگلے کام کو آگے سے سمجھنا کہ کل کا کیا کام ہوگا، گزشتہ ہفتے روٹین میں کیا چلا ہے، اگلے ہفتے کیا چلے گا. یہ ایک سمجھ ہوتی ہے آدمی کی. اتنی سمجھ، کامن سینس جس کو کہتے ہیں، اتنی عقل تو سب کو ہی ہوتی ہے کہ شنیچر کے دن کیا ہوتا ہے، اتوار کو کیا ہوتا ہے، جمعے کے دن کیا پڑھائی ہوتی ہے، یا کسی خاص سبجیکٹ کے لیے کوئی وقت ہے تو اس میں کیا چل رہا ہے. اصل تو وہ سمجھنا چاہیے، وہ بھی نہیں ملا. اس کے بعد ایک اشارہ ہوتا ہے کہ استاد کی طرف سے، اپنے کلاس ٹیچر کی طرف سے یا سبجیکٹ ٹیچر کی طرف سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھئی یہ کرنا ہے، تو اس اشارے کو سمجھنا ہو. اس اشارے میں سمجھنا نہ ہوا تو پوچھ لینا ہو، سامنے سے پوچھ لیں کہ کیا کرنا، کیسے کرنا ہے. تو وہ اصل چیز ہے کہ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دے کر اپنی فکر کے ساتھ پڑھائی کرنی چاہیے. جس کام، عقل مند انسان کی علامت ہے کہ جس کام کے لیے اپنا وقت فارغ کیا ہے اسی کام کا ہو کے رہ جائے، اپنی چاہتوں کے پیچھے نہ پڑیں. یہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، ایسا پہننا ہے. آپ پڑھائی کرنے والے بچے ہیں، پڑھنے والوں کا ذہن دھیان اسی طرف رہتا ہے. ہاں، کھیل کود کا وقت ہے تو جو جائز کھیل ہیں تھوڑا سا کھیل لیں، جو جائز کھیل ہیں، ایسے کھیل ہیں جس سے جسم کو طاقت ملے گی. یہ انسانی معاشرے میں بھی اور مذہب اسلام میں بھی اسی کی اجازت ہے کہ ایسا کھیل کھیلا جائے کہ جس سے جسم کو طاقت ملے، فٹنس کمپلیٹ رہے، طبیعت اچھی رہے، صحت برقرار رہے، بیمار نہ پڑ جاوے، سست نہ ہو جاوے، ڈھیلے نہ پڑ جاوے، جوانی میں بوڑھے نہ ہو جاوے. اس کے لیے تھوڑی سی ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، کھیل ہیں. تو ایسا کھیل ہو کہ جو پڑھائی سے غافل نہ کریں. یہ بھی تو کوئی کھیل ہے کہ جس سے آدمی کی پڑھائی سے توجہ ختم ہو جاوے اور آدمی پڑھائی سے غافل ہو جاوے. اور ایسا کوئی کھیل ہے جس میں آدمی گالی دینے والا بن جاوے، چھوٹے بڑوں کی تمیز ختم ہو جاوے، نہ بڑے کی عزت کرے نہ چھوٹے پر شفقت کرے، کہ کھیل کھیل میں آدمی ایسا سب کچھ کر ڈالے. یہ کھیل نہیں ہے، یہ تو بگڑنے کے اسباب ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے ایسے کھیل کود سے اپنے آپ کو بچاویں. تھوڑی ورزش کر لیں، ایسی ورزش کریں جس سے فٹنس اچھی رہے، سستی نہ آوے. میں نے دیکھا ہالینڈ میں، یورپ کا ایک ملک ہے نیدرلینڈ جس کو کہتے ہیں، ہالینڈ میں، کہ وہاں ہر آدمی، مرد عورت، بڑا چھوٹا، جوان بوڑھا اور مزدور سے لے کر پرائم منسٹر تک، وہاں کا پرائم منسٹر بھی سائیکل چلاتا ہے. حالانکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن سٹی میں دیکھا، سٹی میں ان کے یہاں عامتاً ایک مستقل روڈ ہوتا ہے سائیکل کا. ایک سب سے پہلا فٹ پاتھ ہوتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے سائیکل والوں کے لیے، اور تیسرا روڈ ہوتا ہے کار والوں کے لیے. تو سٹی میں جتنے لوگ زیادہ تر چلتے ہیں وہ سائیکل چلاتے ہیں، حالانکہ بڑا مالدار ملک ہے اور یورپ کا ترقی یافتہ ملک شمار ہوتا ہے. وہ یورپ میں بھی اس کی بڑی حیثیت ہے نیدرلینڈ کی، لیکن پھر بھی وہ سائیکل چلاتے ہیں. تو میں نے وہاں کئی لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فٹنس اس سے اچھی رہتی ہے، سائیکلنگ مستقل ایک ایکسرسائز کا طریقہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے شہر میں پولوشن نہیں رہتا، دھواں نہیں نکلتا ہے سائیکل سے. بائک اگر ہو تو بائکوں سے خوب دھواں نکلتا ہے، پولوشن ہوتا ہے.
اور تیسرا انہوں نے کہا کہ مینٹیننس فری ہے، کہ اس میں خرچہ نہیں ہے۔ ابھی یورپین قوم ہے اور اس کا وزیر اعظم، اس کا پرائم منسٹر سائیکل چلا رہا ہے، ان کے مالدار سے مالدار لوگ سائیکل چلا رہے ہیں سٹی میں۔ ہاں، ان کو کام ہے سٹی کے باہر جانا ہے، 25 50 100 کلومیٹر باہر جا رہے ہیں تو کار لے کر جا رہے ہیں، لیکن سٹی میں 2 5 10 15 20 25 کلومیٹر کا جو ان کا سفر ہے اس میں کوشش کرتے وہ سائیکل چلاتے ہیں۔ اور وہاں دیکھا میں نے کہ جگہ جگہ سائیکل اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں، کرائے کی سائیکل ملتی ہے وہاں پر، کمپنیاں ہیں وہاں پر ایسی کہ وہاں ایک جگہ سے آپ سائیکل لو، کرائے پر لے لیا آپ نے، پھر آپ جا کر جیسے یہاں سے اسکول کے سامنے سول ہاسپٹل پر ایک پوائنٹ ہے، یہاں سے آپ نے سائیکل لی، ساتپور جانا ہے تو یہاں سے سائیکل لے کر ساتپور میں ان کا پوائنٹ ہوگا، وہاں چھوڑ دو۔ پھر آپ کو 2 گھنٹے کے بعد ضرورت پڑی، وہاں سے آپ کو جانا ہے ادھر کسی 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر، تو پھر وہاں سے دوسری سائیکل لے لو، 2 کلومیٹر جا کے وہاں ان کا پوائنٹ ہے، وہاں چھوڑ دو، وہ ان کے وہاں اس کا انتظام بھی ہے۔ تو اس میں فٹنس ہے، تندرستی اچھی رہتی ہے۔ اور بائک ایک شوق ہے، بائک ایک کریز ہے، ایک شوق ہے۔ 60,000 70,000 80,000 روپے کی بائک، 11ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، 12ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، اتنا بڑا خرچہ اپنے ماں باپ کے ذمہ ڈال رہا ہے وہ، تو ایسے شوق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور شوق ایسا ہے، آج آپ نے ایک بائک لی ہے، 1 سال کے بعد وہ شوق پورا ہو جائے گا، اور آپ کے دل میں شوق، بلکہ 2 4 مہینے میں ہی شوق تو پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی چونکہ گھر میں کہنے کی ہمت نہیں کہ دوسری دلاؤ، اس لیے دھیرے آپ ماحول بناؤ گے، گھر میں بات کرو گے کہ بائک بہت حیران کرتی ہے اور بائک برابر چلتی نہیں ہے، بائک ایسا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا بہت سارا۔ پھر 6 مہینے میں والدہ تیار ہوگی کہ ہاں برابر ہے، بیچارہ بہت تھکتا ہے روزانہ، ابھی ابا تیار نہیں ہوئے، ابا کو سمجھانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، تو پھر دوسرے 6 مہینے آپ جھوٹ بولتے رہو گے، اور سال کے بعد آپ کا شوق پورا ہوگا، کتنا جھوٹ بولنے کے بعد، اور ماں باپ پر آپ بوجھ بنو گے۔ تو عقل مند لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بنتے۔ یونیفارم میں سادگی ہے، وہ سادگی کا سبق دیتا ہے یونیفارم۔ ایک ہی طرح کا کپڑا روزانہ پہننے کی دھیرے عادت ہو گئی، اب شوق نہیں رہا کوئی بھی کہ بھائی پائجامہ نیچے سے چوڑا ہوگا اوپر سے کھلا ہوا ہوگا، یا نیچے سے تنگ ہوگا اوپر سے ڈھیلا ہوگا، یا آدھے آستین کی شرٹ ہوگی یا بڑے آستین کی ہوگی۔ یونیفارم فکس ہو گیا کہ بھائی اس طرح کی پوری آستین کا کپڑا ہے، اور اس طرح کی پتلون ہے، اس طرح کا کرتا ہے، اس طرح کا پائجامہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے جو ڈریس طے ہو گیا، تو اس ڈریس میں اب ہمیں اپنے من کو منانا ہے کہ اسی ڈریس میں ہمیں چلنا پھرنا ہے، اسی ڈریس میں اسکول جانا ہے، اور اسی ڈریس میں ہمیں پڑھنا، اس لیے کہ ہمارا مقصد ڈریس نہیں ہے، ہمارا مقصد تو تعلیم ہے۔ ڈریس تو سطر چھپانے کے لیے اب ایک متعین ہو گیا تو اسی پر رہنا ہے، تو اس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کے اسکول کے 6 سال 8 سال 10 سال ہیں، بلکہ یہ عادت کسی کو ہو گئی تو اس کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی، اور جس کی عادت شوق پوری کرنے کی رہی ہے وہ زندگی میں کبھی راضی نہیں ہو۔ ایک ڈاکٹر ہم کو ملے تھے، نیورو فزیشین ہے وہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایک پیشنٹ آیا، لڑکی تھی وہ، اس کے گھر والے سب پریشان تھے، تو کافی اس کا علاج ہوا سب جگہ پر۔ جب میرے یہاں لے کر آئے ایک مرتبہ میں نے ان کو کچھ گولیاں دی، جا کر دوبارہ واپس آئے کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اب میں نے ان کے ریلیٹو جتنے رشتے دار تھے ان کو سب کو باہر کر دیا چیمبر سے، اور اس لڑکی کو میرے پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بولو تم کو تکلیف کیا ہے ایسا؟ وہ کہا کہ مجھے یہاں درد ہوتا ہے، وہاں۔ میں نے کہا تم کو کوئی درد نہیں ہے، تمہاری تکلیف یہ نہیں، دوسری کوئی تکلیف ہے، تمہاری جو اصل تکلیف ہے مجھے بتاؤ۔ تو بہت دیر کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جو خرچے کے پیسے ملنے چاہیے کم ملتے ہیں۔ بہت دیر کے بعد کہا کہ مجھے خرچے کے پیسے اب موجودہ لیول کے حساب سے وہ خرچے کے پیسے دیکھے تو بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑی رقم اس کو ملتی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر نے کہا ہاں بات برابر ہے، تم کو بہت کم ملتے ہیں، تم کو کتنے چاہیے؟ تو وہ لڑکی نے کہا مجھے جتنے ابھی مل رہے ہیں اس سے ڈبل پیسے چاہیے۔ تو اتنے سارے پیسے کیا کرے گی؟ بولے میرے اتنے سارے شوق پورے نہیں ہوتے اتنے پیسوں میں۔ تو وہ خود بھی پریشان تھی اور اس کا پورا فیملی اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ کیوں پریشان ہوئے کہ اس نے شوق پر جینا طے کیا ہے کہ مجھے شوق پورے کرنے ہیں، اور دنیا شوق پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی سے اسٹوڈنٹس لائف سے عادت بناویں، تعلیم کے اس زمانے سے، پڑھائی کے زمانے سے، کہ سادہ زندگی گزارنی ہے۔ ایک جوتے چپل خریدے اپنے 6 مہینے 8 مہینے جب تک چلتے اس کو چلانے، کسی دوسرے نے خریدے اس کے دیکھ کر ہم دوسرے نے لائیں گے، ہاں ہمارے ختم ہو جائے پھٹ جائے تو دوسرے لانے ہیں۔
ہم نے جو کپڑے سلائے ہیں وہ ایک ہمارے لیے، اب دوسرے کے کپڑے دیکھ کر ہم کپڑے نہیں بدلیں گے، کسی کی سواری دیکھ کر ہم اپنی سواری نہیں بدلیں گے، بلکہ ہمارے پاس جو ہے سواری، اسی سواری پر سوار. اور اس عمر میں تو ویسے بھی اپنی فٹنس کمپلیٹ رکھنے کے لیے سائیکلنگ بہت اچھی ہے. سائیکل چلاویں، سائیکل چلا، پیدل چلیں، نمبر 2 پر سائیکل چلاویں. جتنی زیادہ سائیکل چلائیں گے اسی عمر سے فٹنس اچھی ہو. ورنہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ کھانے کی کمی نہیں ہے، کھانا تو خود مل رہا ہے. پہلے ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے تھے تو ڈاکٹر کہتے تھے بھائی تم بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، پستے کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، گھی پیو. ابھی جو ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے کہتے شکر مت کھاؤ، بادام مت کھاؤ، کاجو مت کھاؤ، اس میں کولیسٹرول بہت ہے. تو وجہ کیا ہوئی اس کی؟ تو ڈاکٹرز بھی سب جگہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو واکنگ کرو، جاگنگ کرو، سائیکلنگ کرو. اس لیے دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں جہاں اس لائن کی جاگرتی آئی ہوئی ہے، وہاں شہروں میں صبح 5 بجے سے دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے گارڈن ہیں اور جتنے بڑے بڑے مین روڈ ہیں سب فل ہوتے ہیں. لوگ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں اپنی فٹنس بنانے کے لیے. جم کھل رہے ہیں سب جگہ پر. 25 سال پہلے جم کا نام و نشان نہیں تھا، بہت کم جم ہوتے تھے. پورے شہر میں کوئی ایک جم ہو وہ بھی خالی پڑا رہتا تھا. لیکن اب جگہ جگہ جم کھل رہے ہیں تو وہ کریز بن رہا ہے، فیشن کے طور پر جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو، بلکہ اپنی فٹنس کی حفاظت وہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی، اپنے جسم کی حفاظت کریں. اور جسم کی حفاظت کے اسباب میں ایک تو فریش کھانا پینا ہے، اچھا کھاویں. یہ جو باہر کی مارکیٹ کی چیزیں ہیں وہ ساری بیماریاں ہیں، اس میں غذائیت بہت کم ہے، بیماری زیادہ ہے باہر کی جو چیزیں ہیں. کیونکہ وہ ساری چیزیں اب جو ہے کاروبار بنی ہوئی ہیں. جس چیز میں زیادہ نفع ہے اس چیز کو مارکیٹ میں لا کر بیچا جاتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے لیے زہر ہو. سلو پوائزن ہوتا ہے، سلو پوائزن. ایک تو کہ سیدھا سیدھا مار دینے والا زہر اسپیڈ کے ساتھ اثر کرتا ہے. اور یہ جو خوراک مارکیٹوں میں ہوتی ہیں، بازاروں میں بنے ہوئے جو کھانے ملتے ہیں وہ سلو پوائزن کی طرح ہیں کہ دھیرے 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 آدمی کو بیمار کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے گھر کا کھانا کھاویں. اسکول میں اپنا ناشتہ گھر سے لے کر آویں، گھر سے ناشتہ لاویں. اور تیار اگر ریڈی میڈ چیز لائی ہے تو چنے ہیں، سینگ چنے وغیرہ ہیں، ایسی چیز ہیں جس میں کچھ غذائیت ہے، جس میں کچھ وٹامنس ایسے ہیں جو ہمیں طاقت ملے پہنچائیں گے. ورنہ یہ جو باہر کے پکوڑے بھجیے وغیرہ ہیں یا ایسی جو بنی ہوئی دوسری چیزیں، ریڈی میڈ جو پیکنگ آتے ہیں وہ سارا کچرا ہوتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاویں اور اپنے فٹنس کی حفاظت کریں. جیسے میں نے عرض کیا، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، ایسے اپنی صحت کی حفاظت کریں. صحت اچھی رہے گی تو زندگی میں سارے کام آسان ہو جائیں گے. اپنی صحت کی حفاظت میں ایک چیز اچھا کھانا پینا ہے، وقت پر کھاویں، اچھا پیویں. اور دوسری چیز ورزش ہے کہ ورزش کریں، چاہے آدھا گھنٹہ صحیح ورزش کر لیں. ورزش کا موقع نہیں ملتا سائیکل چلا لیں، پیدل چل لیں. تو اس میں ہمارے جسم کی فٹنس اچھی رہے گی. اور اس میں یہ نیت رکھیں کہ ہماری طبیعت اور صحت اچھی رہے گی ہمیشہ، تو ہم اس فٹنس سے، اس صحت سے اللہ کی عبادت کریں گے، اچھی نماز پڑھیں گے. اور دوسری نیت یہ رکھیں کہ ہم اس طبیعت سے، اس فٹنس سے، اس صحت سے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اور اپنی قوم کی، اپنے سماج کی، اور پوری امت کی ہم خدمت کریں گے، پوری انسانیت کی خدمت کریں گے. یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے اندر کا داعیہ. بلکہ ہمارے تعلیم کے مقاصد میں بھی یہی مقصد ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں، وہ تو ہمارے زمانے کا سانحہ ہے. اس وقت ایک المیہ ہے ہمارے زمانے کا کہ اب ایجوکیشن کا فیلڈ ہو یا میڈیکل کا فیلڈ ہو وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گیا. یہ تو خدمت کے فیلڈ ہیں، اس سے تو انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. ہمارے جتنے پرانے لوگ ہیں، آپ جن کے تاریخ کی کتابوں میں جن کے قصے پڑھتے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ جو گزرے، مولانا ابوالکلام آزاد اور اشفاق اللہ خان اور دوسرے اس قسم کے، اس نوعیت کے جو لوگ پیچھے گزرے ہیں، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی اور جو پڑھائی کی ہے، اپنی اس پڑھائی سے، اپنی اس تعلیم سے انہوں نے قوم کی، اپنے ملک کی، اپنے سماج کی خدمت کی ہے. خود تکلیفیں اٹھائی زندگی کے ایک مرحلے تک، تکلیفیں خود اٹھائی اور لوگوں کی خدمت کی. تو خدمت کا صلہ، اس کا بدلہ دنیا میں اللہ دیتا ہے کہ پہلے کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والوں کو دنیا میں بھی راحت دے دیتا ہے.
اور اصل چیز آخرت ہے، آخرت میں اللہ اس کا بڑا بدلہ دے گا۔ تو اس لیے اپنے اس تعلیم سے، اپنے اس تعلیم اور ایجوکیشن سے بھی نیت یہ نہ ہو کہ ہم بڑے ڈاکٹر بن کے مالدار بنیں گے، انجینئر بن کے بہت مال کمائیں گے، یا سی اے بن کر ہم بہت بڑی دنیا کے مالک بن جائیں گے، بلکہ اپنی اس پڑھائی سے، اپنی اس تعلیم سے، اپنی اس صحت اور قوت اور تندرستی سے سب سے پہلے تو ہم اللہ کے بندے بنیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بنیں گے، دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہو اس کی ہم اپنی ذات سے کوشش کریں گے، اور پوری دنیا کے تمام انسان، جس کو کہیں سمگرہ مانو سماج، پوری دنیا کے سارے انسان وہ اللہ کو پہچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پہچان کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بطور آئیڈیل قبول کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے دنیا میں، ہم اس کا نمونہ بنیں گے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی ہے، اس کو پڑھنی چاہیے، سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنے اعمال کی بھی خوب فکر تھی اور اپنی صحت کی بھی آپ کے یہاں بڑی فکر تھی، آپ نے اپنی صحت کی بھی حفاظت کی اور اسلام میں طریقہ رائج کیا۔ جو ہمارا وضو ہے، وضو میں بہت بڑی تعلیم ہے پاکی کی، صفائی کی، جس میں دانت صاف کرنے ہیں، مسواک کر کے اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کرنا ہے، زبان صاف کرنی ہے، حلق تک کا جو منہ ہے اس کو صاف کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، کان صاف کرنے ہیں، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونے ہیں، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کا خلال کر کے اچھی طرح صاف کرنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں اور صاف ستھرا رہنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ تو یہ جو ہم فٹنس اور صحت کی حفاظت کریں گے اس کی دو بڑی بنیادی وجہ، ایک تو ہم اس سے اللہ کی عبادت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کریں گے، اور دوسرا پوری انسانیت کی سیوا اور خدمت کریں گے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے جو عورت ملے گی، جو استعداد بنے گی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس فیلڈ میں جائیں گے پھر پیسہ ملے گا، وہ پیسہ مالدار بننے کے لیے جمع نہیں کرنا ہے۔ آج دنیا میں جو فساد مچا وہ اسی کا ہے کہ ہر آدمی نے مالدار بننے کے لیے مال جمع کرنا شروع کیا ہے، مال جمع کرنا شروع کیا ہے، اور اصل مال اور ذات دونوں خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ نیت ابھی سے کریں کہ پھر جو ہمارے پاس آئے گا، ہماری صحت اور قوت بھی، اور ہمارے پاس جو مال آئے گا اور جو صلاحیت اور عورت آئے گی اس کو بھی ہم مانو سیوا میں لگائیں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اس ابھی سے اس کی نیت کریں۔ آج سے آپ کی کی ہوئی نیتیں بعد میں جا کر آپ کو کام لگے گی، اس لیے اس کی نیت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اسکول آ رہے ہیں تو اسکول میں سائیکل لے کر آویں، چھوٹے باپ کے نہیں بن جائیں گے۔ میں نے کہا وہ نیدرلینڈ کا وزیر اعظم سائیکل چلاتا ہے، انگلینڈ کا وزیر اعظم سائیکل چلاتا ہے، اور وہاں بڑے بڑے لوگ چلاتے، تو وہ چھوٹے باپ کے نہیں ہو گئے۔ ان کے وہاں چونکہ کریز نہیں ہے، وہ کسی حد تک وہ غلام نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کے وہاں آزادی کا پرتیک ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزارے، کسی کے پیچھے نہ جاوے۔ لیکن چونکہ ہم پہلے سے ہی 150 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہے، اور انگریزوں کے جانے کے بعد ابھی ہمارے جسم آزاد ہوئے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ جسم آزاد ہو گئے لیکن ذہن آزاد ہو تو بات بنے۔ ابھی ہمارے ذہن آزاد نہیں ہیں، اس لیے ہم نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محلے میں کوئی لڑکا بائک لایا تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سب لے آئے۔ اسکول میں ایک لڑکا بائک لے کر آیا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، چوتھے نے دیکھا، سب بائک لے کر آنے کی کوشش میں۔ تو یہ ایک قسم کی غلامی ہے، ایسا نہ کریں۔ سائیکل چلاویں اور پیدل چلیں، اس سے اور اس نیت سے چلیں تاکہ فٹنس اچھی رہے، صحت برقرار رہے، تاکہ ہم پڑھائی میں بھی دھیان دے سکیں، اچھی تعلیم حاصل کریں۔ اسکول میں آئیں تو صبح جو وقت طے ہیں وقت پر آ جاویں، یہ بڑی چیز ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بڑا ادب ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ لڑکوں سے بھی گزارش ہے ہماری، لڑکیوں سے بھی، کہ اپنے لیے پڑھنا ہے، وقت کی پابندی کریں۔ آپ کے اوپر یہاں ڈنڈا بجایا جاوے یا آپ کو یہاں سختی سے کہا جائے، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ویسے بھی آپ کو سختی سے کہا جاتا ہوگا تو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ آپ کی عزت آپ خود کریں۔ اردو کا مشہور مقولہ ہے کہ اپنی عزت آپ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وقت پر اسکول میں آ جاؤ، وقت پر جو آ گیا اس نے اپنی عزت کی، اور جو وقت پر نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ ہوم ورک کر کے نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، اور جو ہوم ورک کر کے آیا ہے اس نے اپنی عزت کی ہے۔ اپنی عزت خود کریں۔
ایک تو وقت کی پابندی کریں، دوسرا جو لیسن پڑھنا ہے اس کو گھر میں دیکھ کر آویں. یہ طریقہ ہے تعلیم کا کہ آپ کو جو لیسن آج پڑھنا ہے اس کو آپ چاہے ایک مرتبہ صحیح اپنے گھر میں پڑھ کے آویں. آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو اس لیسن کا 10%، 20%، کسی کو 50%، اور کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹس ایسا ہوگا جس کو 80% وہ لیسن سمجھ میں آ جائے گا، 20% رہ جائے گا. اب 20% آپ کو اسکول میں آنے کے بعد استاد کے سامنے سمجھ میں آ جائے گا. وہ لیسن آپ کا پکا ہو گیا، آپ کو ایگزام کے وقت الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کوشش کریں اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا وقت فارغ کریں، اس کے لیے پڑھائی کریں، اسکول میں وقت پر پہنچیں، اور یہاں آنے کے بعد بھی اپنا وقت وصول کریں. یہ نہ ہو کہ موبائل لے کر آ گئے یا دوسری کوئی چیز اپنے ساتھ لائے، استاد پڑھا رہے ہم دوسری چیز میں مشغول ہو، ایسا نہ ہو. یہ بھی تعلیم کے حق کے خلاف ہے کہ آدمی تعلیم کے لیے آنے کے بعد بھی، پڑھائی کے لیے بیٹھنے کے بعد بھی اس میں مشغول نہ ہو، بلکہ اچھی طرح سے اپنے پیریڈ میں، اپنی کلاس میں، اپنے جو سبجیکٹ چل رہا ہے اس میں پوری توجہ دیں، پورا دھیان دیں اور سمجھ کر پڑھیں اس کو اچھی طرح سے. تو ایک تو وقت کی پابندی ہے، سمجھ کر اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے، اور علم اور گنان کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ٹیچرز، اپنے استادوں کی عزت کریں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے ٹیچرز کی عزت کریں. یہ بہت گھٹیا عمل اور فعل ہے، بہت برا کام ہے کہ کوئی آدمی جس سے کوئی چیز سیکھ رہا ہو اس کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ان کے ساتھ برا سلوک کریں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر گزرے، اسلامک اسکالر، اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور بہت بڑے آدمی ہیں علمی دنیا کے، اسلامی دنیا کے. امام اعظم ہیں، بہت بڑے آدمی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی سے ایک بات میں سیکھ لوں نا تو پھر میں اس کا غلام ہو جاؤں. ایک بات بھی میں کسی سے سیکھ لوں تو جن استادوں سے پورے چیپٹر سمجھنے ہیں، جن سے زبانیں سیکھنی ہیں، ان استادوں کی عزت کریں. ہاں، کوئی بات ان کی ناگوار گزرے تو ہوتا ہے، دل میں کبھی ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس پر کوئی ری ایکشن ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری طرف سے کہ نہیں ہمارے استاد ہیں. ایک استادوں کی اور ایک ماں باپ کی ہر حال میں عزت کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے ان کی بات ہم کو ناگوار گزرے، بدتمیزی نہ کریں. ان کو ان کے سامنے چہرہ بھی ایسا نہ بنائے جس سے ان کو ایسا لگے کہ اس کو برا لگا ہے. ان کے پیچھے غیبت نہ کریں. جو اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں یا اپنے ٹیچرز اور اپنے استادوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے علم میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ دینی علم ہو، دنیاوی ہو. اور علم میں برکت یعنی اس علم سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، آگے جا کر ان کو فائدہ نہیں ہوتا. اور جو لڑکیاں اپنے استاد کی، اپنے ٹیچرز کی قدر کرتے ہیں، ان کے علم میں برکت ہوتی ہے، یعنی ان کے علم سے، ان کے نالج سے، ان کی پڑھائی سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کے بعد والوں کو بھی فائدہ ہوگا. اس لیے ایک بات کی یہ کوشش کریں کہ اپنے استادوں کی عزت کریں، ان کے سامنے بھی، ان کی پیٹھ پیچھے بھی. اس زمانے میں جو ہے بدتمیزی غالب ہے، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور دیگر جو ذرائع ہیں، سورسز جو ہیں، وہاں سے بدتمیزی، بد اخلاقی، عیاشی، فحاشی اور یعنی وہی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ معاشرے میں انارکی پھیلے. یہ ایک منظم پلاننگ ہے پورا یہ کہ انسانیت کو انسانیت کی تعلیم نہ ملے. وہ اس لائن کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم جن اداروں میں ہیں ان اداروں میں جو ہے انسان بنانے کی کوشش ہے، تو ہم ان چیزوں کو لیں. اس لیے اپنے بڑوں کی عزت کریں. بلکہ استاد تو بہت بڑی چیز ہیں، آپ کے ساتھ پڑھائی کرنے والے جو بڑے لڑکے ہیں، جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، 8ویں 9ویں والوں کے لیے 10ویں والے، 11ویں والے، 12ویں والے بڑے ہیں، 9ویں والے 8ویں والوں کے لیے بڑے ہیں، اور 9ویں والوں کے لیے 10ویں والے بڑے لڑکے ہیں. تو اپنے بڑے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی بھی عزت کریں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اچھے انداز میں بات کریں. اپنا دماغ جو ہے وہ مثبت رکھیں، پازیٹو رکھیں، پازیٹو دماغ کے ساتھ چلیں. ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھے کہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے. اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے، لڑائی نہ کرے ان سے، چھوٹا سمجھ کے اس کو دباوے نہیں. پانی پینے آپ گئے ہیں اور دوسرا اسٹوڈنٹ چھوٹا ہے، تو آپ اس کو بھر کے گلاس دے لو بھائی آپ پی لو پہلے، کہ وہ چھوٹا ہے اس کو پہلے پلاوے. یہی اصل ادب ہے کہ چھوٹوں کو ایسے کاموں میں آگے کریں. اور جو کام اس نوعیت کے ہیں جس میں بڑوں کو آگے کرنا ہے، تو چھوٹے بڑوں کی عزت کر کے ان کو آگے کریں کہ بھائی آپ آگے بڑھ جاؤ، اس میں وہ ان کو آگے کریں. اپنی کوئی سائیکل پارکنگ کرنی ہے
جگہ کم ہے تو ہم پہلے اپنے بھائی کو دے دیں کہ آپ پہلے کر لو پھر میں کروں گا. سائیکل نکالنی ہے پارکنگ میں سے، کوئی دوسرا آ گیا، ان کو پہلے آپ نکال لیں. یہی چیز راستے میں رہے گی. اوورٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کو پہلے نکال دیں، آپ نکل جاؤ میں پیچھے جاؤں گا. یہی دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں، یورپین قومیں ہیں اور دیگر قومیں ہیں، تو ان میں بہت ساری یہ صفتیں ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ یہ دنیا میں اس نوعیت کی قومیں کہ جن کے پاس اسلام بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ ترقی کر رہے ہیں، اور بعض مسلمان ملک ہیں لیکن وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قومیں اسلامی اصولوں پر ترقی کر رہی کہ سچائی، امانت داری، دیانت داری، ان اصولوں کو انہوں نے اپنا لیا جو اسلام کے اصول تھے. تو ظاہر بات ہے جو بھی اصول اپنائے گا وہ ترقی کرے گا. اور مسلمانوں نے یہ اصول چھوڑ دیے، مسلمانوں نے اصول چھوڑ دیے. ہم نے بہت سے اس نوعیت کے ملکوں میں دیکھا کہ وہاں ٹریفک سگنل پر رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں ہے، ایک بھی دوسری گاڑی نہیں ہے، لیکن ریڈ سگنل ہے تو گاڑی والا گاڑی آگے نہیں بڑھا رہا ہے. اس کو کہا کہ بھائی کوئی بھی نہیں آپ چلاؤ نا، بولے نہیں سگنل ریڈ ہے، گرین سگنل آئے گا تبھی گاڑی چلے گی. یہ انہوں نے اصول زندگی بنائی ہے. راستوں میں چلتے ہوئے ہم لوگ بعض مرتبہ دیکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس بھائی، نوجوان 10ویں والے، 11ویں والے، 12ویں والے، کالج والے اس طرح بے تکے انداز میں بائک چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، بلکہ ہم تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ چلاویں. کوئی آگے جانا چاہ رہا ہے اس کو آگے بڑھا دیں. ٹریفک میں ہم شور شرابہ نہ کریں، زیادہ ہارن نہ بجاویں. بار بار ایک جاہل آدمی جس کو پتہ نہیں، اور ایک 10ویں کا، 11ویں، 12ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی بار بار ہارن بجا رہا ہے، وہ بھی صبر نہیں کر رہا ہے. تو وہ جاہل میں اور یہ 12ویں کلاس کا اور سائنس کا، میتھس کا اور آرٹس کا اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ بھی اگر ایسا ہی کر رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں فرق نہیں بچا ہے. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ رہنا سہنا ہمارا، چلنا پھرنا ادب کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، بڑوں کی عزت کے ساتھ ہو. گھر میں بھی ماں باپ کی عزت کریں، بڑے بھائی بہنوں کی عزت کریں. آپ محلے میں ہیں تو محلے کے بڑوں کی عزت کریں. اسکول میں آ گئے، اسکول میں سب سے مقدم، سب سے اوپر آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز ہیں. بلکہ اسکول کا جو آپ کا دوسرا اسٹاف ہے، جو ٹیچنگ اسٹاف کے علاوہ پیون ہیں، کلرک ہیں یا وہ گیٹ مین ہیں، تو ان کی بھی عزت کریں. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. ان کے ساتھ بھی عزت سے بات کریں، ان کو بھی بڑا سمجھ کے بات کریں. ہاں پھر درجات ہیں، درجوں کا فرق کریں، باقی ہر ایک کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کریں. تو یہ ہماری بنیادی تعلیم ہے، یہ ایک بحیثیت انسان ہونے کی انسانی تعلیم ہے. اور پھر نمبر 2 پر ہم مسلمان ہیں تو اور زیادہ ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہیں، پیار محبت کے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ رہیں. لڑکے لڑکیاں ہائی اسکول میں ساتھ میں اگر پڑھائی ہے تو آپس میں جو مریادائیں ہیں ان مریاداؤں کو باقی رکھیں. یہ مریادائیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ مریادائیں جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں، تو ان مریاداؤں کا خیال کریں. لڑکے لڑکیاں ساتھ میں نہ رہیں. ریسیس کے موقع پر آتے جاتے جو ہیں تو وہ سگے بھائی بہنوں کا معاملہ الگ ہے، باقی بھائی بہن جو ہیں وہ ایک سمجھنے کے طور پر ہیں، باقی بھائی بہن تو جو سگے بھائی بہن ہیں وہی بھائی بہن ہیں، بھائی بہن کا وہی رشتہ ہے اسلام میں. تو اس لیے جو مریادہ اللہ نے بنائی ہیں ان مریاداؤں کو باقی رکھیں. لڑکوں سے بھی، مردوں سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں. ہاں نظر خراب نہ کرے اپنی. یہ بہت بڑی، ایک آدمی چوری کرتا ہے اس کی ایک عادت خراب ہے چوری کرنے کی. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی عادت خراب ہے جھوٹ بولنے کی. ایک آدمی غلط دیکھتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو یہ بری عادت ہے، غلط عادت ہے. غلط نہیں دیکھنا چاہیے. اپنی نظر کی حفاظت کریں اور حیا کے ساتھ رہیں. آدمی باعزت اور شریف وہ ہیں جو اپنے لباس سے بھی شریف ہوں، شریفوں کا لباس پہنیں اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں. اس لیے کہ نظر وہی، میں نے کہا سورس میں سے ہیں، وہاں سے ہی اندر کوئی چیز جاتی ہے، یا کان سے آدمی سن کر اندر جاتی ہے، پھر آدمی کے وہی جذبات بنتے ہیں. اس لیے مریادائیں باقی رکھیں. اور یہاں رہنے کے زمانے میں اسکول میں جیسے ظہر عصر کی نماز آتی ہے تو لڑکوں کے لیے بھی ماشاءاللہ مستقل عبادت خانہ اوپر بنا ہوا ہے. اس سال جو لڑکے شاید 9ویں والے آئے ہیں ان کو پتہ ہو نہ ہو، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں عبادت خانہ ہے، تو اس عبادت خانے میں جا کر ظہر کی نماز ادا کریں. عصر کی، آگے سردیوں کے موسم میں عصر کی نماز بھی یہی ہوگی تو نماز باجماعت ادا کریں. لڑکیوں کے لیے بھی اس سال ماشاءاللہ نظام ہو گیا،
اور ادھر ایک طرف لڑکیوں کے لیے بھی عبادت خانہ اور وضو خانہ اور ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام کیا ہے، تو لڑکیاں بھی وہاں جا کر اطمینان سے وضو بنا کر اور وہاں اپنی نماز ادا کریں. لڑکیاں اپنی نماز پڑھ لے گی اور لڑکے اپنی نماز پڑھیں گے. اپنا جو عبادت خانہ ہے، کلاس روم ہے، اپنا اسکول بیگ ہے اور اسکول کا گراؤنڈ ہے، ان چیزوں کی بھی صاف صفائی کا خیال رکھیں. یہ ہمارے ذمے ہے. میں نے کل ہی ٹیچرز حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ان سے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ ترکی گئے تو ترکی میں دیکھا کہ ہر آدمی صفائی کرنے والا ہے، کوئی آدمی کچرا کرنے والا نہیں ہے، ہر ایک صفائی کر رہا ہے. تو ان کے یہاں محلوں میں دیکھو، گلیوں میں دیکھو، مسجد میں دیکھو، سب صاف ستھرا ہے، سب جگہ کہیں کوئی کچرا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے جگہ پر کہیں بھی خالی جگہ ہے تو وہاں چھوٹا گارڈن بنا ہوا ہے، کوئی وہاں پر شو پیس رکھا ہوا ہے تو خوبصورت دکھ رہا ہے. مسجدوں میں دیکھا کہ مسجدیں صاف ستھری ہیں، ان کے راستے صاف ستھرے، کوئی آدمی راستے پر تھوکتا نظر نہیں آیا. بلکہ یہ تو وہاں کیا، افریقہ کے جو غریب ملک ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس اسباب نہیں ہے، وہاں میں نے دیکھا جہاں سڑکیں بنی ہوئی نہیں، وہاں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، 5-7 سال کے بچوں کو، کہ اگر ان کو تھوکنا ہے تو راستے کی ایک طرف تھوک کر پھر اپنے پیر سے مٹی اس تھوک پر ڈال دیتے تاکہ وہ تھوک نظر نہ آئے. اتنا اہتمام کرتے ہیں. اس لیے اسکول گراؤنڈ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اسکول کی گیلری کو بھی، ہمارے اسکول کلاس روم کو بھی صاف ستھرے رکھیں. یہ ذمہ داری صرف صفائی والے کی نہیں ہے. 1000 بچے کچرا کریں گے اور 5 آدمی صفائی کریں گے، کیسے صفائی ہوگی؟ سب جگہ ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی چیز ہے تو اس کو اس میں ڈالیں اور اس کو اپنا اخلاقی فریضہ سمجھیں. یہ عقل مندی نہیں کہ ہوشیاری کے ساتھ ہم سارا کچرا کلاس روم میں پھینک کے چلے جائیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کس نے ڈالا ہے. یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ ایک آدمی ایک بری عادت کا عادی بن رہا ہے. اس لیے آپ بچوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے اسکول کے گراؤنڈ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، کلاس روم بھی صاف ستھرے رکھیں، گیلری کو صاف ستھرے رکھیں. جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ سب سے زیادہ صاف ستھری ہوگی اور وہ اسی وقت ہوگا کہ ہمارے میں سے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صاف صفائی کا خیال کریں گے. ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. میں نے ابھی پڑھا تھا کہ ایک لڑکا جو تھا وہ پڑھائی کی اس نے اور اعلیٰ درجے کی پڑھائی کی اور اب پڑھائی کے بعد اس کو ایک جاب ملی لیکن بہت چھوٹی تنخواہ تھی. اس کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ اب اس فکر میں تھا کہ کوئی بڑی تنخواہ کی نوکری مجھے مل جاوے تو میں اپنے ماں باپ سے جان چھڑاؤں. اس لیے کہ ان کے ابا جو تھے بار بار ٹوکتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے ایسا کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو. اس سے وہ تنگ آ گیا تھا اور اس نے یہ سوچا تھا کہ اب مجھے بڑی تنخواہ کی جاب ملے تو میں الگ ہو کر ماں باپ سے جان چھوڑا لوں. تو ایک جگہ سے ان کو انٹرویو کی آفر آئی کہ آپ آ جاؤ انٹرویو کے لیے. تو انٹرویو کے لیے گئے تو ان کو نیچے بٹھایا تھا نیچے کے روم میں اور انٹرویو ہال اوپر تھا. تو اوپر اس نے دیکھا اس میں نیچے ویٹنگ ہال میں جہاں بیٹھے تھے کہ اس سے بھی بڑی بڑی ڈگری والے اور بڑے بڑے میرٹ والے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس نے اندازہ کیا کہ یہاں میرا نمبر لگے گا نہیں، لیکن اب آئے ہیں تو انٹرویو دے دیں. تو اس سے پہلے بہت سارے گئے، پھر اس کا نمبر لگا تو یہ چڑھا اسٹوڈنٹس اور جا کر اس نے وہاں انٹرویو ٹیبل پر بیٹھا. تو بیٹھتے ہی 1-2 سوال پوچھنے کے بعد انہوں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. حالانکہ میرٹ میں کم تھا، یہ میرٹ میں کم تھا لیکن اسی کو سلیکٹ کیا. تو اس کو بھی تعجب ہوا. تو اس نے سلیکشن آفیسر سے پوچھا کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ویٹنگ ہال میں نے دیکھا کہ جب کوئی نہیں تھا تو آپ نے پنکھے کی سوئچ بند کر دی، پنکھا آپ نے بند کیا. دوسرا میں نے دیکھا کہ آپ سیڑھی چڑھے تو بہت تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ چڑھے. تیسرا میں نے دیکھا کہ آپ جب آئے تو ادھر والا جو دروازہ کھلا ہوا تھا آپ نے بند کیا اسے. چوتھا میں نے دیکھا کہ آپ یہاں آئے تو آپ سیدھے بیٹھے ہیں، پیر اوپر نیچے نہیں کیے اور سیدھے بیٹھے، تبھی سے میں نے آپ کا سلیکشن کر لیا تھا. وہ 2 سوال جواب تو فارمیلٹی کے تھے. اس وقت اس کو یاد آیا کہ یہ ساری چیزیں مجھے میرے باپ نے سکھائی کہ وہ جو روزانہ مجھے کہتے ہیں بیٹا سوئچ بند کرو، چپل ادھر نکالو، دروازہ بند کرو، گیٹ بند کر کے جائیو، یہ سارا اچھا نہیں لگتا تھا اس وقت. لیکن آج وہ اپنے باپ کو دعائیں دے رہا ہے، گھر جا کے معافی مانگی کہ اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے ایسا طے کیا تھا لیکن اب آپ کے ساتھ رہوں گا. تو اس لیے کوشش اس کی کریں، ابھی سے اس کی عادت بناویں. خود بھی صاف ستھرے رہیں، کلاس روم اپنے صاف ستھرے رکھیں، اسکول کا گراؤنڈ بھی صاف رکھیں، ڈسٹ بن جہاں لگے ہوئے وہیں جا کر کچرا ڈالیں، وہیں جا کر کچرا ڈالیں اور اپنی ذات سے کوشش کریں کہ صاف صفائی کر لیں. جہاں کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھیں اس کو اٹھا کر پھینک دیں. چھوٹے باپ کے نہیں بن جائیں گے. دنیا میں جتنے لوگ بھی بڑے بنے وہ اسی طرح بنے ہیں.
اور یہ بڑے بڑے کام، یہ چھوٹے کام نہیں ہیں. ہمارے سماج نے اس کو تقسیم کر دیا. صفائی کا کام جو ہے بالکل گرے پڑے لوگوں کو دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو امی جان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے. جھاڑو لگا، آپ امام الانبیاء ہیں، سب سے بڑے ہیں، آپ پوری انسانیت میں سب سے بڑے ہیں، آپ کو جھاڑو لگا دیتے تھے. تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ چھوٹے بات کے ہو جائیں گے، بلکہ صاف صفائی کا خوب خیال رکھیں. اپنی ذات کی بھی صاف صفائی کا خیال رکھیں، اپنے کلاس روم کا بھی، اسکول گراؤنڈ کا بھی، اپنی عبادت گاہ کا بھی، اور جو ٹوائلٹ بلاک ہیں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم خود صفائی کا اہتمام کریں. پہلے تو ہم خود ہی صفائی کریں گے، پھر اس کے بعد جو بچی کچھ صفائی جو اس کا آدمی آ کر کر لے گا. تو اس لیے اس کی کوشش کریں، ان سب جگہوں کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر پاکی صفائی کی خوبی پیدا ہوگی، اور یہ خوبی انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں اپنے گھر میں بھی اور اپنے سماج میں بھی ایک اچھا ماں باپ کا بیٹا، بھائی بہنوں کا ایک اچھا باپ، اور سماج کا ایک اچھا انسان بنا کر پیش کرے گی، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا ایک اچھا بندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا نمائندہ بنا کر پیش کرے گی. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں. اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی جو ہوم ورک ہے اس کی پابندی کریں. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں. نماز بہت بڑی چیز ہے. نماز سے آدمی میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. نماز میں سستی نہ کریں، نماز کی پابندی کریں. 5 وقت کی نماز پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں، اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے چھوٹے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کریں. اپنے محلے میں ہیں تو محلے میں بھی ایک اچھے فرد بن کر رہیں. آوارہ لڑکوں کی طرح محلے کی نکڑ پر، کارنروں پر نہ بیٹھیں، پان کے گلوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھنے کے عادی نہ بنیں. گھر میں جو آپ کے پاس فارغ وقت ہے اس میں اپنے گھر میں جو ہوم ورک کریں، کچھ پڑھائی کریں، تاکہ اچھی تعلیم لے کر آپ اچھے آگے بڑھ کر قوم کے لیے، سماج کے لیے، امت کے لیے اچھے انسان بن کر، اور اگر آگے جا کر آپ کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں، حکومت کے کسی شعبے میں جا رہے ہیں، تو ملک کے وفادار اور اللہ کے بھی وفادار بن کر کسی جگہ پر آپ بیٹھیں. اس کی دعا بھی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ لڑکوں سے لڑکیوں سے کہ اس کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ابھی جیسے شروع سال سے ہی جو ایک بات آپ کو کہی جا رہی ہے اسکول میں، آپ کے پرنسپل صاحب کی طرف سے، آپ کے ٹیچرز حضرات کی طرف سے، کہ بال جو ہماری وضاقتیں ہیں، بال اور لباس، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ پیچھے جائیں گے کچھ سالوں پہلے تو شریف لوگ ایسے بال نہیں کٹواتے تھے. شریف لوگ جیسے بال آج کل کٹوائے جا رہے ہیں، آگے سے چھوٹے ہیں یا پیچھے سے چھوٹے ہیں، آگے سے بڑے ہیں. اور خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نہا عن القضاء، یعنی چھوٹے بڑے بال کٹوانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو اس لیے ہم اپنے نبی کا حکم کا بھی خیال کریں گے، اور اپنے اسکول کے اصول کا بھی خیال کریں گے کہ ہم ایسے بال نہ کٹواویں. لڑکوں سے بھی گزارش ہے، لڑکیوں سے بھی، کہ اپنے بال کو جو ہے اپنی وضاقتہ کو ٹھیک رکھیں. یہ خاص اہتمام کریں اس کا. شوق، جیسے میں نے کہا، شوق پورے کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے. شوق تو اللہ پاک پورے کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے کوشش کریں اپنے بال ٹھیک کر لیں، یا تو سب جگہ سے چھوٹے کر لیں یا سب جگہ سے بڑے رکھیں. یہ اصول ہے، سب جگہ سے بال برابر ہو. اگر آپ بڑے رکھنا چاہتے ہیں تو بڑے، لیکن سب جگہ سے بڑے اس طرح ہو کہ وہ یعنی جیسے جو جدید فیشن کے طور پر اس انداز کے نہ ہوں. اور لباس جو ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی دونوں اہتمام کریں کہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں. اس میں فٹنس کو بھی سہولت نہیں ہے، یعنی باڈی کو بھی سہولت نہیں ہے. ٹائٹ کپڑوں میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. لباس تو سطر چھپانے کے لیے، سطر دکھانے کے لیے نہیں. لیکن یہ ہمارا عجیب زمانہ ہے، عجیب زمانہ ہے یہ، کہ اس میں سطر کھولنے کو لوگ فیشن بنائے ہوئے ہیں. اور آج کل دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے وہ لوگ، ایک زمانہ تھا کہ چھوٹا سا سوراخ ہو گیا پتلون میں، کرتے میں، پائجامے میں، تو آدمی پہنتا نہیں تھا اس کو کہ بھئی تو پھٹ گیا ہے. اور اب باقاعدہ دونوں گھٹنے پھاڑ کے لوگ پہن رہے ہیں. یہ تو بیوقوفی ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، اتنی عقل تو خدا نے سب کو دی ہے کہ دونوں گھٹنے پھاڑ کر پینٹ پہننا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یا نئی پینٹ کو لا کے پھاڑ کے اس کو پہننا، یا باقاعدہ اس طرح کی لا کر پہننا، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جو شریفوں کا لباس وہ پہنیں. اور سب سے زیادہ عقل مند اور شریف دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں،
और फिर हर ज़माने के नेक लोग हैं, तो इसलिए टाइट कपड़े न पहने। लड़के भी इसकी कोशिश करें, पैंट अगर सिलवाते हैं तो थोड़ी खुलती हुई ढीली सिलवाएं, और शर्ट पहन रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कुर्ता पहने, तो बहुत वो शरीफों का लिबास है, पूरा सतर उससे छुप जाता है। आस्तीन अपनी पूरी रखें, आधी छोटी न हो। और शर्ट जो पहनने वाले लड़के, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी आधी आस्तीन का न पहने। और टी शर्ट जो है वो भी शरीफों का, वो तो नाइट ड्रेस है, रात में सोने के लिए आदमी टी शर्ट पहन ले, इस तरह का पहनकर सो गया, गर्मी कम लगेगी, उसमें हवा लगेगी पंखे की, ठीक है, वो बाहर निकलने का ड्रेस नहीं है। बाहर तो शरीफों का लिबास है, पूरा लिबास पहने। लड़कियों से भी हमारी गुजारिश है, और आजिज़ाना गुजारिश है लड़कियों से भी, कि अल्लाह पाक ने आपको और ज़्यादा एहतिमाम करने को कहा है कि हया के साथ रहें, शर्म के साथ रहें। शर्म वो लड़की की जीनत है, लड़की का जेवर हया है। जेवर के, जिसको ना जेवर, सोने चांदी के जेवर होते हैं, तो उससे बड़ा जेवर लड़की का हया है। एक बाप को एक टेंशन रहता है, एक फिक्र रहती है कि मेरी बेटी जो है वो ऐसा कोई काम करके ना आ जावे कि जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग जावे। भाइयों को फिक्र रहती है कि हमारी बहन से ऐसी भूल ना हो जावे कि जिससे हमारी इज्जत पर दाग लग जावे। और किसी भी किस्म की भूल होने के लिए सबसे बड़ी चीज लिबास है। लिबास में हया है तो जिंदगी में हया आ जाएगी। इसलिए लड़कियों से भी हमारी गुजारिश है कि इसकी कोशिश करें कि हया के साथ रहें, लड़के भी इसका एहतिमाम करें। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। ठीक है, रिसेस हो गया, दुआ पढ़ा दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। किसी भी मजलिस के इख्तिताम पर यह दुआ है, हमारे दीन में हमको समझाया कि ये दुआ पढ़ लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખશે, રિસેસનો પ્રથમ ટકોરો પડશે એટલે માત્ર વિદ્યાર્થીનીઓ નીકળશે। પોતાની જે ખાવા પીવાની વસ્તુ છે ઝડપથી લઈ લે। પ્રથમ ટકોરાની સાથે ઝડપથી વિદ્યાર્થીનીઓ બહાર નીકળી જાય, અને બહાર નીકળવાનું નથી, મેદાન કે ડાબી સાઈડ એક દુકાન છે ત્યાંથી રોડ પર નીકળવાનું નથી વિદ્યાર્થીનીઓએ। એક ટકોરાના સાથે જ ઝડપથી બહાર નીકળી જજો।